سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے اور تورات پڑھ رہے ہیں، تورات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اچانک میرے آقا حضور نے دیکھا کہ میرا امتی، میرا صحابی، میرا یار، میرا کلمہ گو اور تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ جب دیکھا تو آقا حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آقا حضور کو یہ بات کہ امتی میرا ہے، صحابی میرا ہے، کلمہ گو میرا ہے، اور قرآن چھوڑ کر، میری کتاب چھوڑ کر جناب موسیٰ کی کتاب تورات پڑھ رہا ہے۔ آقا حضور کو یہ بات ناگوار گزری۔ آقا حضور کے چہرے کے آثار بدلنا شروع ہو گئے، اور یاد رکھنا یہ میرے آقا حضور کی خصوصیت تھی۔ آقا حضور کے دل اور چہرے کے اندر موافقت اتنی تھی، جو دل میں ہوتا تھا وہ چہرے سے عیاں ہو جاتا تھا، جو دل میں ہوتا تھا وہ چہرے سے۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے، چہرے پہ کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دل میں نفرت، بغض، حسد ہوتا ہے۔ جب ملتے ہیں تو ایسے کر کے ملتے ہیں، کہتے ہیں جناب کو مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے، اندر عداوت بھری ہوتی ہے۔ بظاہر ہماری زبان پہ ڈائلاگ ہوتا ہے، چہرے پہ بناوٹی مسکراہٹ ہوتی ہے، دل اور زبان اور چہرے کا رشتہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی کی خصوصیت یہ تھی، دل، زبان اور چہرے کے اندر موافقت اتنی تھی۔ جب حضور کا دل کسی کے اوپر ناراض ہوتا تھا نا، حضور کے چہرہ یوں سرخ ہو جاتا تھا، یوں لگتا تھا کہ آپ کے رخساروں پر کسی نے انار کا پانی نچوڑ دیا۔ اور جب حضور کسی پر خوش ہوتے تھے نا، چہرہ یوں کھلتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہے۔ زور لیا ہو سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور نے دیکھا کہ جناب فاروق اعظم جیسا جلیل قدر صحابی تورات پڑھ رہا ہے۔ آقا حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آقا حضور کے چہرے کے آثار بدلنا شروع ہو گئے۔ چہرہ جب سرخ ہو گیا آقا حضور کا، جناب صدیق اکبر سے رہا نہ گیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عمر تجھے تیری ماں روئے، اے عمر تجھے تیری ماں روئے، اے عمر کیا تو دیکھتا نہیں ہے رب کے محبوب کے چہرے کے آثار کیا ہے، رب کے محبوب کی کیفیت کیا ہے، رب کے محبوب کا انداز کیا ہے۔ اب سنا جناب سیدنا فاروق اعظم نے اتنی بات سننی تھی، چہرہ بدوحا کی زیارت کرنی تھی، دیکھا آثار بدلے گئے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے تورات کی بند، تورات کو رکھا ایک سائیڈ پہ۔ جناب فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، اے سونے کبھی میں رب کے غصے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، رب کے رسول کے غصے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، رب کی ناراضگی سے، رب کے غضب سے بھی پناہ مانگتا ہوں، رب کے رسول کے غضب سے بھی۔ اب سوال تو یہ ہے کہ یہاں مسئلہ تھا جناب فاروق اعظم کا اور حضور کا، مسئلہ حضور کا تھا یا فاروق اعظم کا تھا؟ فاروق اعظم پر پڑھ رہے تھے تورات، حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب جناب سیدنا فاروق اعظم کو صرف اتنا ہی کہنا چاہیے تھا کہ میں حضور کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عرض کی اللہ کے غضب سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے رسول کے غضب سے بھی۔ حالانکہ رسول کے غضب سے پناہ مانگتے بات اتنی بھی کافی تھی، لیکن فاروق اعظم نے ساتھ اللہ کے غضب سے بھی پناہ مانگی اور دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں رب اور اس کے محبوب کے درمیان جدائی کی دیوار نہیں کھڑی کرنی ہے، رب اس کے رسول کو جدا نہیں سمجھنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے، مصطفیٰ کا غصہ رب کا غصہ ہے، مصطفیٰ کا غضب رب کا غضب ہے، مصطفیٰ کی خوشی رب کی خوشی ہے، مصطفیٰ کی محبت رب کی محبت ہے۔ مصطفیٰ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے، مصطفیٰ کی خوشی رب کی خوشی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں تم حضور کی اتنی زیادہ تعظیم کرتے ہو، اتنی زیادہ شان بیان کرتے ہو کہ حضور کو خدا سے ملا دیتے ہو، لیکن لوگوں یاد رکھنا حضور کی جتنی بھی شانیں بیان کی جائیں، جتنی بھی تعریفیں کی جائیں، جتنی بھی عظمتیں بیان کی جائیں، حضور ہے۔ چونکہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے گئے، حضور کو رب کا بندہ مانتے گئے، حضور کو رب کا محبوب مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی عقیدے کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کے غضب سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے رسول کے غضب سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اگلی بات سنیے، جناب سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو رات اس لیے تو نہیں پڑھ رہا تھا کہ مجھے قرآن میں شک تھا، یا مجھے آپ کی نبوت میں شک تھا، آپ کی ذات میں کوئی شک تھا، یا شریعت میں کوئی شک تھا، نا سنے آقا میں تو رات اس لیے پڑھ رہا تھا، میں تو رات میں آپ کی شان آپ کے کمال ڈھونڈ رہا تھا۔ آقا حضور میں تو رات میں بھی آپ کی شانیں ڈھونڈ رہا تھا۔ آج تو کچھ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ کہیں حضور کی شان گھٹتی ہوئی نظر آ جائے، کہیں کوئی بات مل جائے جس کے اندر حضور کی شان کم ہو رہی ہو۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کا شکر ہے ہم تو جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارا تو ایک ہی مشن، ایک ہی نیت ہوتی ہے کہیں حضور کی شان مل جائے، حضور کا مقام اور مرتبہ مل جائے، ہمیں یہ پتہ چل جائے ہمارے آقا کو رب نے شانیں کتنی عطا فرمائی ہے، ہمارے آقا کو رب نے عظمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاد تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور جس محبوب کا ذکر رب بلند فرما اس کا ذکر کون گھٹا سکتا ہے، اس کی شان کون گھٹا سکتا ہے جس کی شان خود رب العالمین بلند فرما رہا ہے۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو رات اس لیے پڑھ رہا تھا، تو رات میں آپ کی شانیں ڈھونڈ رہا تھا، آپ کے کمال ڈھونڈ رہا تھا، آپ کی خصوصیات ڈھونڈ رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا رب العالمین نے تو رات کے اندر آپ کی شانیں کس انداز میں بیان فرمائی ہے۔ اگلی بات میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی، میرے آقا حضور نے فرمایا اے فاروق اعظم، اے میرے یاران وفا، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، آج اگر اللہ کے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جائیں، تم مجھے چھوڑ کر، میرا در چھوڑ کر، میرا دامن چھوڑ کر، میرا تعلق چھوڑ کر جناب موسیٰ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ، ان کی غلامی کرنا شروع ہو جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے یارو تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج اگر موسیٰ بھی آ جائے ان کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج تو ہمارے اسلامی ملک کے اندر 32 سے زائد چینلز میں جو یہود و نصارہ کے چل رہے ہیں، جہاں دن رات زہر اگلا جا رہا ہے، جہاں دن رات یہودیت اور عیسائیت کی تبلیغ اور پرچار کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں جی ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا سچا ہے، ادھر آ جاؤ، لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے بولے بالے مسلمان کچے ایمان والے، کچی لسی والے، وہ بھی کہتے ہیں یہودی ٹھیک ہے، عیسائی ٹھیک ہے، لیکن میرے آقا حضور نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا اور یہ تو یہودی اور عیسائی ہیں، ان کے پاس تو نہ اوریجنل تورات ہے نہ انجیل ہے، لیکن میرا کلمہ پڑھنے والوں اور یہ تو من گڑت کتابیں لے کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی موسیٰ خود بھی آ جائیں، ان کے پیچھے جاؤ گے تو بھی ہدایت نہیں پاؤ گے، تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے، تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر موسیٰ کے پیچھے جا کر بھی بندے کو ہدایت اب نہیں مل سکتی، چونکہ اب دور حضور کا ہے، اب دور حضور کا، زمانہ حضور کا ہے، تو یہود و نصارہ کے پیچھے چل کر کوئی ہدایت کیسے پا سکتا ہے؟ اس لیے راستہ وہی ہے جو حضور نے ہمیں دکھایا ہے، ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور سے متاثر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کسی اور کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے آقا حضور نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی آ جائے نا، ان کے پیچھے جاؤ گے تو ہدایت نہیں پاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اگلی بات میرے آقا حضور نے بڑی دلچسپ بات فرمائی، میرے آقا حضور نے فرمایا میرے یارو آج اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جائیں، رب کے نبی بھی آ جائیں، تو میری غلامی کے بغیر ان کے لیے بھی کوئی رستہ نہیں ہے، انہیں بھی میری بارگاہ میں سر جھکانا پڑے گا، انہیں بھی میری اطاعت کرنی پڑے گی، انہیں بھی میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا، انہیں بھی میرے ہی نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ آئے ہے تو اب خود اندازہ کرو کہ جب اللہ کے نبی بھی اس بات کے پابند ہیں، ان کے لیے بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ جب حضور آ گئے تب حضور کی غلامی کرنی ہے، تو کوئی امتی حضور کی غلامی سے کیسے منہ پھیر سکتا ہے؟ اس لیے حضور کا امتی ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا ہے، اللہ نے حضور کا امتی بھی بنایا ہے، اور حضور کے غلاموں کے سب میں ہمارا شمار فرمایا ہے۔